الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ سارے محبت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جس سے پوچھا جائے بھی اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں کرتا، سبھی محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ میری اتباع کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت میں ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت صرف زبان سے کہنے سے یا دعویٰ کر لینے سے یہ سچی ثابت نہیں ہو جاتی۔ اس کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ کوئی بھی مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیا کہ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ اس اتباع کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی۔ تو پہلی اللہ سبحانہ نے شرط لگا دی یہاں پہ کہ ٹھیک ہے محبت تو تم کرتے ہو، لیکن اس محبت کو ذرا پروف کرنا ہوگا، اور اس کا جو پروف تمہیں دینا ہے وہ ایک ہی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ اتباع، فاتبعونی، اتباع کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف احکامات دیے۔ ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اطاعت۔ قرآن میں اطاعت کا لفظ بھی آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ تو یہاں پہ لفظ کیا؟ اطاعت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ان احادیث میں ہمیں مختلف قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ اب ان کی جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں وہ تو میں نہیں بھی بات کر رہا، میں اس چیز کا اہل بھی نہیں ہوں، لیکن صرف ایک عام سی زبان میں سمپلیفائی کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ احادیث ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرنے کا کہ یہ کام کرو۔ مثال کے طور پہ داڑھی کے بارے میں کیا حدیث آتی ہیں؟ بخاری میں بھی ہیں اور مسند احمد میں بھی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہ حکم ہے۔ اور کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، اپنی حکم نہیں دیا، خواہش ظاہر کی۔ مثال کے طور پہ جو مسواک سے متعلق جو حدیث ہے اس کا کیا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس چیز کی فکر نہ ہوتی کہ میری امت پہ بہت بھاری ہوگا تو میں تم سب کو یہ حکم دیتا کہ تم ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازمی کیا کرو، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، کیا آپ نے خواہش ظاہر کی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، تو اس میں حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا، تو جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس حکم کو فالو کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع اس سے ایک اور لیول ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کا حکم دیا، نہ کسی اس چیز سے رکنے کا حکم دیا، لیکن کچھ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس محبت میں کہ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی ہے تو میں بھی بس ایسے ہی کروں گا۔ یہ اتباع ہے کہ اگر آپ کریں گے یا نہ کریں گے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ کرنے کے اوپر آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ لیکن انسان کی محبت کا وہ لیول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ لیول ہو جائے کہ انسان بس ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں نے کرنا ہے۔ یہ ہے اتباع۔ اس کی مثال کیسے کہ صحابہ جو تھے صحابہ صرف اطاعت کے اوپر فوکس نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتباع کے اوپر فوکس کرتے تھے۔ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے کہ اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کر رہے ہیں، اچھا نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اچھا یہ بچوں سے کیسے بات کر رہے ہیں، اچھا اب انہوں نے یہاں سے بیٹھے کیسے تھے، اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں تو پھر کیسے بیٹھتے ہیں، جب آپ مسکراتے ہیں تو کیسے مسکراتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آبزرو کیے جا رہی ہیں، اور پھر پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال ہے، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، مستند روایت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، غالباً کہیں باہر تھے، کہیں پہ جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ تو جب نماز پڑھانے کے کھڑے ہوئے جوتے پہنے تھے تو نماز میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دی، اپنی بائیں طرف رکھ دیا۔ اب صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ جوتوں کے ساتھ کچھ گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو اتار دیجئے، تو میں نے تو اس لیے اتارے تھے، تم لوگوں نے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے ہم نے بھی اتار دیا۔ اب صحابہ نے کوئی انتظار نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیا حکم آئے گا کیا ہوگا، لیکن محبت کیا تھی کہ جو کرتے ہوئے دیکھا بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، میں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ ہے اتباع۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ اطاعت کا لفظ نہیں استعمال کیا، اتباع کا لفظ استعمال کیا کہ ہماری محبت اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو کاپی کریں، تبھی جا کے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اگر ہم یہ جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ ہم فیلنگ نہیں رکھتے، اگر یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو پھر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اب اس میں یہ چیز ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کوئی پرفیکٹ ہے نہیں، ایسا مطلب ممکن غالباً نہ ہی ہو کہ 100% انسان کر سکے، لیکن ٹارگٹ تو 100% کا رکھنا ہے نا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کوئی چیز کرنے کی لیکن پھر انسان ہٹ جاتا ہے، پھر انسان کو ریئلائزیشن ہے، پھر کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مستقل کوشش ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے جتنی زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ جو عمل بھی کرنے لگیں یہ اس چیز کے بارے میں میک شور کریں، چیک کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے، کوئی خطبہ دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا ہیں سیکھنے کی چاہیے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی۔ اور ایک اور چیز کیا پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے جتنے اعمال ہیں اس میں ہمیں میک شور کرنا ہے کہ جب بھی میں کوئی عمل کرنے لگوں دین کے اعتبار سے، اس چیز کے بارے میں میرے پاس یہ گارنٹی ہونی چاہیے، مجھے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ہوائی طریقے سے اپنی عبادات کر رہے ہیں ہم، جو نہ قرآن میں مینشن،
نہ احادیث میں مینشن، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کہ نہیں کیا. لیکن ہم یہ اپنی ایک طریقے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں جی بس سنت عمل کر رہا ہوں. بھائی سنت عمل آپ نے پتہ کیا کہ یہ واقعی سنت عمل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر پتہ کیا ہے اور واقعی ہے تو پھر تو قائم ہو جاؤ اس پہ، پھر تو لازمی کرو. لیکن کرنے سے پہلے اس چیز کو انشور کر لینا چاہیے کہ پوچھ لینا چاہیے اہل علم سے کہ بھئی یہ چیز واقعی سنت سے ثابت ہے بھی کہ نہیں، اور مستند روایات سے یہ چیز ثابت ہے بھی کہ نہیں، یا صرف بس سنا کے کبھی اس سے سنی کبھی اس سے سنی کبھی اس کو کرتے ہوئے دیکھا، چلو جی بس اس نے مجھے کہا تھا، میرے دوست نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے. بھئی دوست نے تو کہا تھا لیکن آپ نے کیا ویریفائی کیا کہ یہ واقعی سنت ہے بھی کہ نہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کی بات پہ شک کریں، لیکن دین کا جو علم ہے نا، اور دین کے علم جو عمل ہے اس کے لیے جو علم چاہیے، اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہوئے ہر بندے کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے جن سے ہم بار بار یہ چیز ویریفائی کر سکیں کہ یہ چیز واقعی آتھینٹک ہے بھی کہ نہیں. ورنہ چلتے ہوئے تو آپ کو 100 لوگ ملیں گے، 100 مختلف باتیں کریں گے، آپ کس کو ویریفائی کرتے رہیں گے. اسی لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو قرآن کو بھی سمجھتے ہوں، سنت کو بھی سمجھتے ہوں، ان کے پاس مستند علم ہو، اور تاکہ ان سے سیکھ کے ہم عمل کریں. تو یہ چیز کیا پتہ لگی کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک اتباع جب ہم کریں گے تو پہلا ہمیں کیا انعام ملا؟ اللہ کی محبت. یحببکم اللہ، تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا. دوسرا انعام وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ہم میں سے ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہر نماز میں اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہاں، اپنے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا مانگ رہے ہیں نا اپنی مغفرت کی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہ سب کیا ہے؟ معافی کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں. تو ہماری کیا ہے کہ خواہش ہوتی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو، تمہارے ساتھ تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو یہ کیا ہو گئے؟ 2 انعام ہو گئے. پہلا انعام اللہ کی محبت، دوسرا انعام گناہوں کی مغفرت. اور انعام بھی ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جبریل کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی زمین پہ، اور آپ کا تذکرہ کدھر ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کس کو بلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خاطر؟ جبریل علیہ السلام کو، کہ میرا فلاں بندہ میرے نبی کی اتباع کر رہا ہے، تو جبریل تم ادھر آ جاؤ ذرا. اور جبریل علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو کیا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تیسرا انعام ہو گیا اللہ کی محبت، گناہوں کی مغفرت، اور تیسری کیا چیز ہوگی؟ جبریل علیہ السلام کی محبت. اگلا انعام، جب جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام پھر آسمان والوں کے پاس جاتے ہیں، اور آسمان والے فرشتوں کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ ان کو وہاں پہ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فَيُنَادِ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، کہ وہ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کہ اس میں اسپیشلٹی کیا ہے؟ آپ سوچئے کہ آپ نے ایگزام دیا اور آپ کا رزلٹ آنا تھا. آپ کا رزلٹ آیا اور رزلٹ آنے کا دن تھا، اور جب آپ کو رزلٹ پتہ لگا تو اب آپ آ کے گھر میں جو لوگ موجود ہیں آپ ان کو آگے ذرا خبر دینے لگے. اچھا جی، آپ گئے اپنے والد کے پاس، ابو کو بتایا کہ جی یہ میرا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گیا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ جاتے ہیں امی کے پاس، یہ میرا رزلٹ آیا ہے، میں پاس ہو گیا ہوں. پھر آپ جاتے ہیں بہن کے پاس، میرا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گیا ہوں. پھر آپ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، میرا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گیا ہوں. گھر میں دادا دادی موجود ہیں، نانا نانی موجود ہیں، سب کے پاس ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، آپ اپنی خبر دے رہے ہیں، رزلٹ آیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو آپ نے جو خبر پہنچانی تھی، مقصد تو ہو گیا نا حل، کہ آپ نے یہ بتانا تھا کہ آپ پاس ہو گئے، اور آپ نے جن کو بتانا آپ نے ان کو سب کو بتا بھی دیا، مقصد پورا ہو گیا. ایک یہ طریقہ ہے.
دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ویسے بھی جب رزلٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ٹینشن ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب لڑکے کا رزلٹ آنا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ہارٹ بیٹ ویسے ہی تیز ہوتی ہے نارملی. کوئی بات نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، یہ یونیورسل فینومینا ہے لڑکوں کے رزلٹ کا جو ایشو ہے نا لڑکیوں کے مقابلے میں. اس سے بلکہ مجھے ایک جوک یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک ہی گھر میں، آپ کو پتا ہے گھر میں ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں، سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں نارملی پڑھائی میں ذرا بہتر ہوتی ہیں جنرلی اسپیکنگ، اور لڑکے ذرا ٹلے ٹلے ہوتے ہیں تھوڑے سے. اب ایک لڑکی تھی، اس کا رزلٹ آیا اور وہ گھر میں آئی تو رو رہی ہے اور امی کے پاس گئی اور ابو کے پاس روئے جا رہی ہے. تو ماں باپ بڑے پریشان کہ یہ تو بڑے اچھا پرفارم کرنے والی ہے، پتہ نہیں فیل ہو گئی ہے، کیوں روئے جا رہی ہے. تو ماں باپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ماں باپ نے کہا فیل ہو گئی ہو. انہوں نے کہا نہیں فیل نہیں ہوئی، پاس تو ہو گئی ہوں، مارکس اچھے نہیں آئے. کتنے مارکس آئے ہیں؟ 100 میں سے 90 آئے ہیں. 100 میں سے 90 آئے اور رو رہی ہوں. تو ماں باپ نے کہا کہ پگلی روتی کیوں، اتنے میں تو 2 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں اتنے میں 2 لڑکے پاس، یعنی کہ لڑکے کے جو رزلٹ اور لڑکی کا ہے اس میں کیا کہ لڑکا 45 رہ کے بھی چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے اور پاس ہو گیا اور لڑکیاں اکثر کیا ہے کہ اچھا پرفارم کر کے بھی رو رہے تھے. اینی ویز، تو بات کیا تھی بتانے کی کہ آپ نے جو رزلٹ بتانا تھا وہ آپ نے اپنا مقصد تو پورا کر لیا ایک بات بتا کے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے بتانے کا؟ آپ آتے ہیں، آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں، امی ادھر آئیں، ابو ادھر آئیں، بہن کو بلایا، دادا دادی نانا نانی کو بتایا، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ میں پاس ہو گیا ہوں. اب وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے، وہ جو ایموشنز ہیں وہ مختلف ہیں. کام وہی ہوا لیکن ایموشنز مختلف ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام جا کے ایک فرشتے کو الگ الگ نہیں بتا رہے، بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ منادی کرتے ہیں وہ اور تمام فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ اور میں زمین پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یہ سارا نظام آسمانوں پہ چلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی خاطر. ایک اور چوتھی چیز ہوگی کہ آسمان کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. 5ویں چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی محبت اور مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. یہ سارے انعام کس چیز پہ مل رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ. یہاں سے ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ لگتی ہے؟ اکثر آپ کو معاشرے میں کچھ لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ تو ایمان رکھتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا. ایسا کانسیپٹ بھی پریویل کرتا ہے. میں نے خود کئی لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا قرآن تو ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر نان مسلم سے بات نہیں کر رہا. نان مسلم تو ظاہر ہے وہ تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ وہ حدیث کو مانتے ہیں. مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. حدیث تو 200 سال بعد دیکھی گئی تھی، کیا آتھینٹسٹی ہے، کیا ویریفیکیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے اطاعت کا ایک بہت بڑا حصہ میں کیا قرآن سے مل جاتا ہے. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک لمبا ٹاپک ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ بات آئی ہے تو تھوڑی سی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہر طرح کی کانسیپٹ پریویل کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بہت کلیئر رکھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. اوکے، نماز کیسے قائم کرو؟ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5 پڑھنی ہیں. ہر نماز میں رکعت کتنی ہوں گی؟ فجر کی کتنی؟ فجر میں فرض کتنے ہیں؟ ظہر کے فرض کتنے ہیں؟ عصر کے فرض کتنے ہیں؟ مغرب میں فرض کتنے ہیں؟ 3. عشاء میں فرض کتنے ہیں؟ 4. کہاں پہ لکھا ہے یہ؟ قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا یہ. اچھا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ پہلے قیام کرنا ہے، پہلے رکوع کرنا ہے، پہلے سجدہ کرنا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا قرآن میں یہ. اب کیا کریں گے؟ اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ جو حدیث کو آپ اگر مانیں گے نہیں، آپ تو اپنی زندگی کی سب سے اہم عبادت جس کے بغیر آپ کی زندگی میں آپ چل ہی نہیں سکتے، آپ تو وہی نہیں پوری کر سکتے. باقی تو چیزیں بعد کی. تو کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں
قرآن پہ بھی ایمان ہے اور قرآن کے احکامات کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ بھی ہم نے اپنانا ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے اور کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، اپنی عبادات پوری نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی زندگی کے بہت سی چیزوں کے اوپر ہمارے پاس کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہوگی، ہم کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم کریں گے تو انعام کون کون سے ہوگے؟ پہلا انعام ہمیں کیا ملے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ دوسرا انعام ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ جبریل علیہ السلام ہم سے محبت کریں گے۔ چوتھا انعام کیا ملے گا؟ آسمان کے فرشتے ہم سے محبت کریں گے۔ اور پانچواں انعام کیا ملے گا کہ زمین والوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے خیر ڈالے گا اور مقبولیت ڈال دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح دین کی فہم عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔